السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، ماہ شعبان کے معزز مہینے میں 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب برات کی رات ان 6 آدمیوں کی مغفرت اللہ نہیں فرماتے۔ مکمل سماعت فرمائیں کہ 6 آدمی کون کون سے ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ شب برات میں نہیں کرتے۔ ایک بہت اہم بات جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ ان اعمال سے کہیں زیادہ توجہ کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں جن کو اس رحمت و مغفرت والی رات میں بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ انہیں اپنے نفس پر رحم کھانا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ آخر انہوں نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، جس کے بل بوتے پر نشہ، عیش و عشرت، لذت جاہ و حشم میں مبتلا ہے۔ ناظرین، مکمل سماعت فرمائیں، پہلا آدمی کون ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ پہلا آدمی مشرک ہے جو اس رات میں مغفرت و بخشش سے محروم رہتا ہے۔ شرک دنیا کے سب سے بدترین گناہ ہے۔ انسان اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سراسر ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک بہتان ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ ناظرین، دوسرا وہ آدمی جس کی اس ماہ میں اور اس شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، دوسرا وہ شخص شرابی ہے جو شراب کو اللہ تعالیٰ نے جس شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا اس کو کھلے عام پیتا ہو، شراب کا عادی ہو۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی شراب اور جوا سب حرام ہے اور یہ شیطانی کام ہے۔ دراصل شراب اتنی گندی عادت اور غلط حرکت ہے، اگر جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا، اس سے زیادہ تباہ کن اور نقصان دہ فعل کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری نوجوان نسل وقتی لذت کی خاطر اسے اپنا لیتی ہے اور اس کے خوفناک انجام سے بے خبر رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرک کے بعد دنیا کے سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، جو انسان کو ہر اعتبار سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مثلا زنا انسانی معاشرے کی حد بندیوں کو ختم کر دیتا ہے، چوری انسان کو کمینہ اور خسیس بنا دیتی ہے، قتل انسان کے ضمیر کو مردہ بنا دیتا ہے، لیکن شراب میں یہ تمام برائیاں بیک وقت موجود ہے۔ شراب انسان کے ظاہر و باطن، عقل و علم، دولت و ثروت، جاہ و حشم، شجاعت و بصالت، حتیٰ کہ خاندان و معاشرہ اور ملک کے ملک تباہ کر ڈالتی ہے۔ ناظرین، شراب کی بے شمار بیماریاں اور بے شمار جرائم ہیں۔ اس سے آگے ہم کیا کہیں گے؟ الخمر جماع الاثم، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب تمام برائیوں کی جڑ ہے تو آپ سمجھ جائے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ناظرین، تیسرا آدمی وہ ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شقی المحروم الدنیا والآخرہ، والدین کا نافرمان ہے۔ اصل خالق و مالک اور پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ماں باپ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے اپنے مالک حقیقی کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے، اسی طرح ماں باپ سے محبت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا بھی انسانی پر فرض ہے۔ جس طرح خدا کی عبادت کرنے سے بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماں باپ پر محبت بھری ایک نگاہ ڈالنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح انسان خدا کی عبادت کر کے اس کے رضا و خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت سے انکار کرنا جرم عظیم ہے، ایسا شخص بخشش کے لائق نہیں۔ اسی طرح ماں باپ سے محبت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا جرم عظیم اور ایسا شخص ہرگز بخشش کے لائق نہیں۔ ناظرین، چوتھا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرمائیں گے، قاطع الرحم، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتوں کا خیال نہ رکھنے والا۔ جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے اور رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے تعلق توڑ لیتا ہے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب پروردگار مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت اور رشتے
نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، تو اس بات سے راضی ہے جو تجھ سے تعلق جوڑے میں بھی اس کے تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھ سے تعلق توڑے میں بھی اس سے تعلق توڑوں گا۔ اب بتائیے کہ رشتوں کو توڑنے والا، اللہ کے تعلقات سے محروم ہونے والا جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا و کرم سے محروم ہو گیا، اس کی مغفرت پھر آج کی رات میں کہاں ہو سکتی، بلکہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہے۔ پانچواں آدمی وہ ہے ملعون شخص، چغل خور ہے، جو ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی کے سامنے کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی مکروہ حرکت ہے جس کو کرنے والا دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دراصل چغل خور اللہ اور اس کے رسول کے نبی کی نظر میں، بلکہ معاشرہ اور سماج کی نظر میں بھی سب سے گندا اور گھٹیا اور گرا ہوا ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص خواہ کتنا ہی مدبر، عقلمند، سمجھدار، دیانتدار، ایماندار ہو، لیکن جس کو چغل خوری کا مرض ہوتا ہے، وہ سادہ لوگوں کو بہکا کر اور مختلف طریقوں سے اس کے طرز زندگی کو پیش کر کے خاموشی سے ذلیل و خوار اور رسوا کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے بیان کیے گئے عیوب اس میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ عیوب اس میں نہ ہو تو یہ سراسر بہتان عظیم ہوتا ہے، جس کی سزا بہت سخت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ چھٹا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ بد نصیب عادی زانی ہے، جس نے زنا کرنے کی عادت بنا لی، جو ہر وقت ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اس گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شیطان کو 1000 بدکار مردوں سے بڑھ کر ایک بدکار عورت پسند ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر ذرا غور کیا جائے تو 1000 مردوں سے بڑھ کر ایک بدکار عورت سے پیدا ہونے والے نقصانات اور خطرات معاشرہ کو زیادہ ہیں۔ چنانچہ آج کل جو ایڈس کا مرض چل رہا ہے، اس بات کی مکمل تشریح ہے۔